اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ آیت نمبر 35۔ کسی بھی شخص کے لیے جو دین کا کام کر رہا ہے اس کے لیے انتہائی مضبوط قسم کے جملے جو اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ سب سے پہلی بات فرمائی فلا تہنوا، سستی نہ کرو، اور اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے دشمن کے مقابلے میں کمزوری نہ دکھاؤ، اور ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے حدیث کی روشنی میں کہ دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو جانا اور موت سے مت گھبرانا، یہ اس آیت کا جو لفظ کا بنیادی معنی ہے فلا تہنوا، جس کا اردو کے اندر جو معنی کیا جاتا ہے عموماً سستی کا، یعنی سستی نہ کرو۔ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور اسی طرح صلح کی طرف بلاتے رہو۔ اسلام بھی معنی ہے، سلامتی بھی اس کا معنی ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ پر یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، وہاں پر ہے سلم اور یہاں پر ہے سلم، مگر مادہ ایک ہے سین لام میم، جہاں پر بھی یہ مادہ پایا جائے گا اس کے اندر سلامتی کا معنی، اسلام کا معنی، محبت کا معنی، صلح جوئی کا معنی اس کے اندر پایا جائے گا۔ فرمایا کہ سستی نہ کرنا، نمبر 2، اور اسی طرح تم نے کیا کرنا ہے وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور آپ صلح کی طرف نہ بلاؤ۔ اب اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے صلح کی طرف نہ بلاؤ، اس آیت میں بعض علماء کا اختلاف بھی ہے کہ یہاں پر صلح سے منع کیا جا رہا ہے، اور کئی مقامات پر صلح کرنے کا ہمیں اصول بھی دیا جا رہا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے مختلف حالتیں ہیں اصل میں۔ اب یہ ایک شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس حالت کو اچھے طریقے سے بھانپ کر اپنا راستہ اختیار کرے۔ جہاں پر کام صلح سے چلتا ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ صلح کرنے سے نتائج زیادہ بہتر آ سکتے ہیں، وہاں پر صلح کا راستہ اختیار کر لو، اور جہاں پر آپ محسوس کریں کہ صلح کرنے سے اسلام کی کمزوری کا کوئی مسئلہ ہے تو وہاں پر صلح اختیار نہیں کرنی، جیسا کہ صلح حدیبیہ ہمارے سامنے ہے۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ صلح سے کام بہتر رہے گا تو صلح کو اختیار کر لیا، مگر بدر کے موقع پر قتال کو بہتر سمجھا تو وہاں پر قتال کو اختیار کر لیا۔ تو یہ ہے، یعنی مختلف آیات جب سامنے آتی ہیں تو اس کا نتیجہ نکالا جاتا ہے حالات کے تناظر میں، کہ جیسی حالت ہو اس کے مطابق اسلامی پروگرام کو چلانا اور اس کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا، یہ اصل میں اسلام ہمیں مزاج عطا فرما رہا ہے، اور اسی چیز کا نام حکمت ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض دفعہ جب انسان صلح کا راستہ یا امن کا راستہ اختیار کرتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو کمزوری ہے۔ نہیں، وہ کمزوری نہیں ہوتی،
بعض دفعہ صلح نہ کرنے سے زیادہ فساد کا خدشہ ہے، اس وقت اس فساد کو دور کرنے کے لیے صلح کا راستہ اختیار کرنا یہ بھی اسلام ہے۔ لیکن جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ڈٹنے کی ضرورت ہے، نہ ڈٹنے سے اسلام کو نقصان پہنچے گا، تو وہاں پر آپ ڈٹ جائیں۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں۔ یہاں پر رب ذوالجلال گویا کہ مسلمانوں کو یہ حکم عطا فرما رہا ہے کہ سستی بھی نہیں کرنی، وہن کا شکار نہیں ہونا، اور نمبر 2 صلح کی طرف یہاں پہ نہیں بلانا، بلکہ اقدامی جو پہلو ہے اس کو آپ نے اٹھا لینا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب آ جاؤ گے۔ ایک بات ساتھ یہ بھی بات فرما دی، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، کتنا پیارا جملہ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ ہرگز تمہارے اعمال کو نقصان نہیں کرے گا۔ سارے کے سارے اعمال اللہ رب العزت تمہیں ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد دنیا کی حقیقت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، کھیل کود ہے، لہذا اس کے اندر یعنی جلد گزرنے والی ہے۔ اس کا سادہ سا ایک اور مطلب ہے، جیسے کھیل ختم ہو جاتا ہے اسی طرح دنیا بھی ختم ہونے والی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے ایک اجنبی بندہ رہتا ہے، اجنبیت کا احساس ہے، ایسے رہو کہ جیسے مسافر ہوتا ہے، جیسے سفر ہمیشہ نہیں رہتا، سفر ختم ہو جاتا ہے، جیسے ایک بندہ اجنبیت کے اندر ہوتا ہے تو اجنبی بندہ ایسا ماحول تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جہاں پر اسے انسیت ہو، بالکل اسی طرح دنیا کے اندر اجنبی ہو کے رہنا ہے، اور انسیت کیا اختیار کرنی ہے کہ قبر میں اللہ کے رسول کا ساتھ ملے گا اور جنت میں حضور کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یہ ہے انسیت، اس کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا کھیل تماشا ہے، لہو ہے اور لائب ہے، کھیل ہے، کود ہے، بس گزر جانے والی ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، پرہیزگاری کر لو، اللہ اکبر، یؤتکم اجورکم، وہ تم کو تمہارے اجر عطا فرمائے گا۔ ایمان لاؤ اور تقوی اختیار، یہ بات اللہ نے کئی موقعوں پہ فرمائی ہے، ایمان لاؤ تقوی اختیار کرو، ایمان لاؤ تقوی اختیار کرو۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر اللہ رب العزت کسی بندے سے کسی بنیادی چیز کا تقاضا کر رہا ہے نا، وہ ہے ایمان اور تقوی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور آگے اس کی بھی وضاحت کیا فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ تقوی، اسی کا ڈر، جہنم کی آگ سے بچنے کی کیفیت کو پیدا کر لینا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، وہ تمہیں تمہارے پورے پورے اجر دے گا۔ ولا یسألکم اموالکم، اور نہیں سوال کرے گا تم سے، لا یسألکم اموالکم، تمہارے مالوں کے بارے میں اللہ رب العزت تم سے کسی قسم کا سوال نہیں کرے گا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ راہ خدا میں جو خرچ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے وہ تم کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مالوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ دے دو، اب اللہ باقی مال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کرے گا کہ تم نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کیا۔ عشر فرض ہو گیا، عشر دے دیا تم نے، اب باقی چیز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنا مال خرچ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مال کے بارے میں سوال ہی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کا دیا ہوا مال استعمال نہیں کیا،
تو پھر تم سے سوال کیا جائے گا. یسألکموہا، اگر انہیں تم سے طلب کرے گا تو کیا کرے گا؟ فَيُحْفِكُمْ، اور جب انہیں یسألکم تم سے ہا وہ مال طلب کرے گا، فَيُحْفِكُمْ اور زیادہ طلب کرے، تبخلوا تو تم بخل کرو گے، وَيُخْرِجْ أَدْغَانَكُمْ اور وہ بخل تمہارے دلوں کی میل کو ظاہر کر دے گا. یہ بڑی اہم آیت ہے اور بڑا اہم حصہ ہے. بعض دفعہ انسان روٹین میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، روٹین میں ایک چیز خرچ کرتا ہے، اس کو اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب رب ذوالجلال کسی خاص حالت میں بندے سے زیادہ طلب کرے، بعض دفعہ ایسی حالت آ جاتی ہے کہ زیادہ خرچ کرنا پڑ جاتا ہے اللہ کی راہ، اس وقت انسان کنجوسی اختیار کر جاتا ہے. اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جب یہ حالت، اصل میں یہ حالت ہے ٹیسٹ والی حالت. عام روٹین میں تو بندہ خرچ کرتا ہی ہے نا، مثلا زکوٰۃ دینی ہے، یہ فرض میں اندر شامل ہے نا، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ آپ کے فرائض میں شامل ہے، آپ نے دینی ہے، نہیں دیں گے تو مجرم ٹھہریں گے. عشر دینا ہی دینا ہے. اگر کوئی بندہ اس پہ بھی کنجوسی کرتا ہے تو یہ تو اور بڑا وبال ہے نا. لیکن اگر ایک بندہ جو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے اور اسی طرح عشر بھی ادا کرتا ہے، جو اپنے فرائض ہیں وہ پورے، اور اس کے علاوہ رب ذوالجلال کی راہ میں خرچ کرنے کی نوبت آ گئی، اب یہ بندہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے وَيُخْرِجْ أَدْغَانَكُمْ، اب یہ جو کنجوسی ہے نا تمہاری اس موقع پہ، یہ تمہارے دلوں کے میل کو ظاہر کر دے گی. یہاں پر کئی طرح کی باتیں پھر انسان بناتا ہے، بعض دفعہ دے کے احسان جتلانا شروع کر دے گا، طرح طرح کی باتیں کرے گا، مختلف قسم کے جو اندر کا غبار ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ اور عشر کے علاوہ جب کسی جگہ پہ انسان سے اللہ کی راہ کے لیے مانگا جائے اور وہ وہاں پر دل کا بغض ظاہر کر دے تو یہ اصل میں منافقت کی ایک علامت ہوتی ہے. وہاں پر بھی خوشی بخوشی خرچ کرنا چاہیے، دے دیا اللہ کی راہ میں دے دیا. جیسے ہمارے ہاں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، خاندانی جگہ پہ ہوتے ہیں، کسی گھر کی آپ نے کفالت کرنی ہے تو وہاں پر اپنا حصہ ڈالنا. اب وہاں پر کہنا جی میں تو بس زکوٰۃ دیتا ہوں، میں تو عشر دیتا ہوں، میں نہیں یہ کر سکتا، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، حالانکہ دیا بھی ہو اللہ تعالیٰ نے، مگر پھر بھی آئیں بائیں شائیں کا راستہ اختیار کرتا ہے. تو یہ اصل میں دل کے میل کے ظاہر ہونے کی علامت ہوتی ہے. ہا انتم ہاؤلائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں ہاں، کیونکہ ہا انتم ہاؤلائی دو دفعہ ہے، ہاؤلائی تدعون، یہ کہ جو تم بلائے جاتے ہو، کدھر؟ لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. یہ کہ تم بلائے جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. اب خرچ کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، زکوٰۃ کی شکل، عشر کی شکل، جہاد کے موقع پہ کسی کمزور کی مدد کا موقع آ گیا، یا اس کے علاوہ کوئی ایسا موقع آ گیا کہ تم بلائے جاتے ہو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ، تو تم میں کوئی تو ایسا ہے جو بخل کرتا ہے. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اور جو بخل کرے گا ایسے موقع پر، یعنی صدقہ دینے سے اور فرض ادا کرنے میں بخل کرے گا، وہ حقیقت حال میں اپنی ہی جان پہ بخل کر رہا ہے. یعنی کسی کو نہ دے کر وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، اللہ اس کے لیے اور راستے بنا دے گا. اور ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو میں نے نہ دیا تو یہ مجبور ہو جائے گا، میرے دروازے پہ آئے گا. بھی بندوں کو مجبوریاں آتی رہتی ہیں.
ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جس کو ہم کہتے ہیں سوشل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کام پڑھتے رہتے ہیں. اور جو بندہ مجبوری کی حالت میں آپ کے پاس آ جائے اور وہاں پر آپ کنجوسی کا راستہ اختیار کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کنجوسی کا نقصان اسے نہیں ہوگا، اصل میں تم اپنی جان کے لیے کنجوسی کر رہے ہو، اپنا نقصان کر رہے ہو. فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ. اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم سارے کے سارے محتاج ہو اس کے فضل کے اور اس کی رحمت کے. اللہ بے نیاز ہے اور تم سارے کے سارے فقراء ہو. یہی وجہ ہے کوشش کریں اپنے دل کے اندر ہمیشہ کشادگی کی کیفیت رکھیں. کبھی کبھی حالات ایسے آ جائیں تو پریشان نہ ہوا کریں، کبھی دے کر بھی پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ بھول جائیں. یقین جانیں اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے. اللہ رب العزت کیا ہمارے اس دل کی کیفیت کو نہیں دیکھ رہا کہ یار یہ بندہ میرے حکم پہ دے کر اپنا دل تنگ نہیں کر رہا، اس کا دل پھر بھی کشادہ ہے، تو میں کیوں نہ کشادہ دل والے کو اور عطا کر دوں. وہ کشادہ دل والے کو اور عطا کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں فیض جاری کر دیتا ہے. لہذا کوشش کریں اپنی طبیعت میں سخاوت کی صفت پیدا کریں. ابھی سے بچے ہیں تو ابھی سے یہ صفت پیدا کریں، کسی کو کھانا کھلانے کی، غریب کو دینے کی، کسی کو کوئی چیز لے کر دینے کی، یہ صفت اپنی طبیعت میں پیدا کریں. کنجوسی نہ کریں. خرچ کرنے کے بعد دل میں تنگی کا پیدا ہونا یہ منافقت کی علامت ہے. خرچ کرنے کے بعد دل تنگ ہو، یار ایم ہی 1000 روپیہ آج تو ایم ہی لگ گئے. گھر سے آپ نکلے، جیب میں پیسے تھے اور پیچھے بیک اپ بھی ہے آپ کے پاس، راستے میں کسی نے کہا یار مجھے واقعتاً اشد ضرورت ہے، کسی کا علاج کا مسئلہ یا کوئی، آپ نے فوراً دے دیا اور بعد میں کہتے یار آج تو نہ ہی ٹکرا تھے چنگا سے، میں نے فلاں چیز لینی تھی، بس اب مل گیا ہے تو دے دیا ہے. یعنی دینے کے بعد بھی وہ عجیب و غریب کیفیت کا پیدا ہونا یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے. اسی کو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہتے ہیں. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُونَ، کہ جو اللہ نے دیا ہے اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی سے کم خرچ کرتے ہیں، اس کے مطابق خرچ نہیں کرتے. تو کوشش کریں کہ اپنی طبیعت میں سخاوت، اپنی طبیعت میں بھی اور بچوں کی طبیعت کے اندر بھی سخاوت کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کریں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے بن سکیں. اللہ تعالیٰ کو سخی بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے. اور ساتھ ہی فرما دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے، اللہ نے دھمکی بھی یہاں پہ لگا دی، اگر تم منہ پھیرو گے اس نظام سے، اللہ تعالیٰ کے نظام سے منہ پھیرو گے، اس کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے منہ پھیرو گے، یستبدل قوما غیرکم، تو اللہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، ختم کر دے گا تم. اس وقت جو ہم امت مسلمہ کے حالات دیکھتے ہیں نا، تو یہی صورتحال اس وقت ہماری بن چکی. ہم کہتے ہیں کہ ہم پر یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں، یہ کیفیات کیوں ہیں. ہم اگر اپنے آپ کو بحیثیت امت دیکھیں نا، بحیثیت امت، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بحیثیت امت انحراف کر چکے ہیں. کوئی ایک ملک دکھائیں اسلامی جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ ہے، کسی ایک جگہ پر بھی. کوئی ایک اسلامی ملک بتائیں جو غیروں کا مقروض نہ ہو. سعودی عرب جیسا ملک جو تیل پیدا کرتا ہے وہ بھی قرض لے رہا ہے. اندازہ لگائیں آپ، اس سے بڑی اور ذلت اور خواری کیا ہو سکتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر تم منہ پھیرو گے، میرے نظام سے منہ پھیرو گے، میری اطاعت سے منہ پھیرو گے، یستبدل قوما غیرکم، وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ پھر تم جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ فرما بردار ہوں گے،
مطیع ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکنے والے ہوں گے۔ یہاں سے جو آپ نے بات سمجھنی ہے، در پردہ جو بات سمجھنی ہے، اس میں نکات تو بہت زیادہ ہیں اس آیت کے تحت بھی، مگر جو بات سمجھنی ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس کی نہیں مانو گے تو وہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تم اس کی مانتے رہو گے تو تمہیں تبدیل نہیں کرے گا۔ اشارۃ النص، اقتضاء النص کے جو اصول تفسیر کے اندر یا اصول فقہ کے اندر ہم نے پڑھے کہ اگر نہیں مانو گے تو تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، اور اگر تم اس کی مانتے رہو گے اس کا مطلب ہے تمہیں تبدیل نہیں کرے گا۔ اور وہ کون سا انداز ہے جو اختیار کرنا ہے؟ وہ ہے، جیسے میں نے گزشتہ جمعے کے اندر عرض کیا تھا، وہ ہے البلاغ المبین، کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا، ہر طرح کی کیفیت کو پیش کر دینا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ فلاں چیز ہے، ہر چیز واضح کر دینا۔ اسی لیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا ہے، امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت بھرپور طریقے سے دیتا ہے اور برائی سے بھرپور طریقے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کا اسلوب یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عذاب سے بھی محفوظ رکھتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ لہذا کوشش کریں ان آیات کے تحت جو آج ہم نے پڑھی، ایک تو اپنی طبیعتوں کو وہن یعنی سستی سے بچائیں، اور سستی کی جو تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دی کہ وہ دنیا کی محبت ہے اور موت سے نفرت ہے۔ اسی طرح کفار سے آپ نے کسی قسم کی دوستی اس بنیاد پر نہیں لگانی جس سے دل ایک ہو جائیں۔ نمبر 3، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، ایمان اور تقوی کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے، اب وہ باقاعدہ تو نہیں بلائے گا یا اسپیکر پہ اعلان کرے گا کہ آؤ بھی خرچ کرو، بلانے سے کیا مراد ہے؟ بھی زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو یہ تمہیں بلا رہا ہے کہ زکوٰۃ دے دو۔ زمین کی جیسے ہی تمہارے پاس آئی ہے، گندم آئی ہے، اناج آیا ہے، آلو آیا ہے، جو چیز بھی آئی ہے، بھی اللہ تمہیں بلا رہا ہے، پہلے اس کا حق دو، اس کے بعد جو تم نے کام کرنا ہے وہ کرو۔ فطرانہ فرض ہو گیا ہے تو جو تمہاری بساط ہے، گندم کے مطابق ہے تو گندم کے مطابق دو، کشمش کے مطابق ہے تو کشمش کے مطابق دو، کھجور کے مطابق ہے تو کھجور کے مطابق دو۔ اور اگر اس سے ہٹ کر بھی تمہیں کوئی نیکی کے لیے بلاتا ہے اور تمہارے پاس گنجائش موجود ہے تو پھر بھی کھلے دل کے ساتھ تم خرچ کرو۔ جب تم کھلے دل کے ساتھ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا چگنا کر کے دوبارہ عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔